ابھی ہوا تھا. تو اب یہ دوسرا جو ہم نے کہا کہ وہ یہی ہے کہ ہاذا میں ہا اس میں فعل اور ذا اس کا کیا ہے اس میں اشارہ مفعول. تو ہاذا اس میں فعل جب ہو جائے گا خود اس کے معنی میں خود کے معنی میں تو انت ضمیر اس کا فاعل اور یہ ذا اس کا مفعول بھی فعل فاعل مفعول کی اس میں جملہ فعلیہ امریہ انشاءاللہ. اچھا جی لیکن کہتے ہیں والثانی لا یساعدہ رسم الخط. یہ دوسری جو ترکیب ہے یہ گپ شپ ہے. یہ رسم الخط اس کی تائید کر رہا نہیں. لا یساعدہ ای لا یؤیدہ ولا یوثقہ اس کی کوئی تائید اور توثیق کر رہا نہیں. ولا یصدقہ. اچھا جی اب یہاں تک تو یہ بات آپ نے کر لی. اب نیچے ایک صفحہ نمبر 18 پر ایک حاشیے میں آپ کو پڑھا کے آگے چلتا ہوں. نیچے دیکھیں وذهب السید السند الى ان الاقسام خمسة. کتنی قسمیں پڑھی ہیں ابھی آپ نے؟ 5 پڑھی ہیں کہ 6 پڑھی ہیں؟ سید صاحب کہتے ہیں نہیں 5 ہیں. اب سید صاحب نے کون سی بیچ میں سے نکالی ہے؟ وان کرت تبعی الغیر لفظی. کون سی نکالی ہے؟ طبیعہ غیر لفظیہ نکال دی ہے. وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ عقلیہ میں شامل ہے. نیچے دوسری لائن میں دیکھیں والدلالۃ العقلیہ تعم اللفظ وغیرہ. عقلیہ ان کو شامل ہے. عقلیہ ان کو وہ کہتے ہیں یہ جو غیر لفظیہ طبعیہ ہے نا مثلا گھوڑے کا ہنانا چارے پر کہتے ہیں یہ عقل سے سمجھ آتا ہے. کس سے سمجھ آتا ہے؟ عقل سے. لیکن آگے حواشی میں دیکھیں وقال المحقق الدوانی فی حواشی تہذیبی وہ کہتے ہیں نہیں ایسی نہیں ہے. طبیعت و طبعت لا تنحصر فی اللفظ. اس میں منحصر نہیں ہے کہ آپ لفظیے میں ڈال دیں اور غیر لفظیے سے نکال دیں. ایسے نہیں ہے. فإن دلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل. ڈر کی زردی شرمندگی کی سرخی کدھر جائے گی؟ ڈر کی زردی جہاں ڈر جو ہے پیلا نیلا ہو جاتا ہے اور بلڈ پریشر لو ہو گیا لے جلدی کچھ اس کو پار گیا ڈر گیا نا جب آدمی ہو جاتا تو اس کا رنگ جو پیلا ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ڈر گئے ہیں اور بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے. تو یہ کس سے سمجھ آ رہا ہے؟ عقل سے سمجھ آ رہا ہے یا طبیعت سے سمجھ آ رہا ہے؟ اچھا اسی طرح جو ہے آدمی شرمندہ ہونے کے وقت جب کوئی شرمندہ ہوتا ہے تو اس کی چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. ایسے سرخ ہوتے 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 حد درجے کی جو شرمندگی ہو تو بالکل سیاہ وہ سرخ ہونے کے بعد سیاہی کی طرف چلا جاتا ہے. آنسو نکل آتے ہیں. یہ کہتے ہیں یہ کدھر جائے گا؟ اس لیے کہتے ہیں آپ نکالنے کی کوشش نہ کریں. 6 کو 6 رکھیں. ساری دنیا نے 6 بنائی ہوئی ہے مہربانی کریں آگے اس کو چھوڑ دیں. اچھا نیچے پھر حاشیے میں تصفیہ کروایا ہے. کیا کروایا ہے؟ صلح کروائی ہے. مصالحہ محاکمہ کہتے ہیں چلو مان لیتے ہیں. ایک لحاظ سے 5 ہو جاتی ہیں ایک لحاظ سے چلو کس طرح دیکھیں نیچے دیکھیں محاکمہ والتحقیق ان ہا ہونا جہتین. یہاں 2 جہتیں ہیں. جہت التاثیر و جہت الاحداث. جہت التاثیر کیا ہے؟ عقل اثر انداز ہو کر پتہ لگاتی ہے. عقل اثر انداز ہو کر پتہ لگاتی ہے کہ حضرت شرمندہ ہو رہے ہیں حضرت ڈر گئے. وجہت الاحداث طبیعت کے باعث یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ ڈر جاتا ہے اور اس کے اس طرح چیز پیدا ہو جاتی ہے. اس کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ شرمندہ جلدی ہو جاتا ہے. تو احداث کا مطلب طبیعت پیدا کرتی ہے ایسی حالت کو تو طبعیہ. لیکن عقل سے بات سمجھ آتی ہے تو عقلیہ. تو لہٰذا 5 ہی بن سکتی ہیں. یہ محاکمہ ہو گیا. حاشی صاحب عام طور پر جب شارع اور ماتن آپس میں لڑ پڑے نا بعض کتابوں میں تو حاشی صاحب جو حاشیے لکھنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی ان دونوں کی صلح بھی کرواتے ہیں اور اس طرح کی صلح ہوتی ہے. دونوں کی صلح ایسی ہو جاتی ہے. جس طرح وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا شافعی اور حنفی لڑ پڑے. شافعی نے کہا کہ ہمارے امام صاحب ہمارے امام حنیفہ کب فوت ہوئے ہیں 150 ہجری میں. امام شافعی کب پیدا ہوئے ہیں 150 میں. تو حنفیوں نے کہا کہ ہمارے امام صاحب جب تک میدان میں تھے تو تمہارے امام آنے کی ضرورت نہیں کر سکے. تو آگے سے انہوں نے کہا جب وہ آئے تو پھر تمہارا ٹھہر بھی نہیں سکا. تو ایک درمیانہ صلح کروانے والا بیٹا اس نے کہا نہ اللہ کے بندوں کس طرح کی باتیں کرتی ہو. 70 سال انہوں نے خدمت کی دین کی بوڑھے ہو گئے ضعیف ہو گئے. انہوں نے کہا آپ تھک گیا ہوں کوئی وارث چاہیے. تو دیکھا وارث آ رہے تو کہا اللہ کے وارث. اس کو کہتے ہیں تصفیہ. اچھا جی
آگے دیکھیں جی فصل وینبغی اور مناسب ہے ان یعلم یا ان یعلم یہ کہ جانا جائے ان الدلالۃ اللفظیہ الوضعیہ کہ دلالت لفظیہ وضعیہ التي لها العبرہ جس کے لیے اعتبار ہوتا ہے. ابھی ہم نے کہا نا کہ ہم باس کس سے کرتے ہیں مدی کی لفظیہ وضعیہ سے. لها العبرہ جس کے لیے اعتبار ہوتا ہے اعتبار کیا جاتا ہے باس کی جاتی ہے. پھر محاورات میں کس میں والعلوم اور علوم میں علی ثلاثه انحاء اس کی کتنی قسمیں بنتی ہیں لفظیہ وضعیہ کی کس کی بنتی ہیں لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں جس کا ابھی آپ نے ذکر کیا. احدها ان میں سے پہلی قسم المطابقیہ مطابقیہ وہ دوسری کون سی ہے تضمنیہ تیسری کون سی ہے اس پر میں بے حد تشریح تفسیر المنطق میں بورڈ پر تفصیل سے کر چکا ہوں لیکن ہم ایک دو چیزیں دہرا لیتے ہیں. آپ وہاں نوٹس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس اور ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں علیم صاحب ہم نے اس سال مفتی مہتاب صاحب سے قدوری پڑھی ہے. فرض کریں آج کا نصاب نہیں ہے جس میں صرف کچھ اس کے اندر حصے ہیں کتاب الصلاۃ اور کتاب النکاح وغیرہ کتاب العبادات ہے اور کتاب النکاح ہے نا بلکہ پورے پہلے کی طرح جیسے ہمارے دور میں پوری قدوری ہوتی ہے. تو ہم اس طرح کہیں کہ ہم نے اپنے استاذوں سے اس سال قدوری پڑھی ہے. یہ کون سی دلالت ہوگی قدوری کا نام دے کر مطابقی پوری 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 ٹھیک ہو گیا. لیکن آج کے لحاظ سے ضمنی اور پرانے لحاظ سے اچھا یوں کہیں ہم نے آج اپنے استاد سے قدوری پڑھی ہے آج پتہ ہے تو وہی تو ضمنی پوری قدوری ایک دن کیسے پڑھ سکتے ہیں ایک وقت میں. ٹھیک ہو گیا سمجھ آ رہی ہے. اب دیکھیں قدوری میں بول رہا ہوں لیکن قدوری میں آپ ایک طرف مطابقی بنا رہے ہیں ایک طرف اس طرح آپ لفظ بولتے ہیں معاشرے میں کہ جس میں پورا معنی مراد ہوتا ہے یا ادھورا. پورا ہو تو مطابقی طابق النعل بالنعل جوتا جوتے سے برابر ہو گیا. ٹھیک ہے جی دونوں پاؤں کے جوتے برابر ہوتے ہیں کہ ایک 10 نمبر دے ایک 9 نمبر دے. اچھا تو اسی طرح جو تضمنی کا مطلب ضمن سے ہے بغل تو بغل میں آپ ایک چیز رکھتے ہیں دبا کے تو پوری نہیں ہوتی ادھوری ہوتی ہے. بغل میں پورا چندہ کہاں ہے اچھا تو ادھوری ہوتی ہے. تو اب اس میں آپ ایک آدھا معنی کچھ معنی لے لیتے ہیں تو وہ آپ نے اس مثال کی دے دی. میں کہتا ہوں آج ہم نے فقہ پڑھی ہے ثانیہ والوں نے آج فقہ پڑھی یا اس سال ہم نے ثانیہ والوں نے فقہ پڑھی ہے فقہ میں کس طرح آپ اس کو کلی اور مطابقی ضمنی بنائیں گے انتظامی ہے نا. اب فقہ میں جتنی کتابیں ہیں اس کو لازم ہو رہی ہیں اور آپ کو قدوری لازم ہو رہی ہے کیونکہ آپ کے وفاق میں پورے پاکستان میں کون سی کتاب ہے ثانیہ یہ میں نے اپنی طرف سے بنائی ہے. ہو سکتا ہے غلط بھی ہو اس پر غور بھی کریں لیکن آپ اس کو دیکھیں کہ فقہ پڑھی ہے تو فقہ کو قدوری لازم ہے ثانیہ میں. سمجھ آ رہی ہے بات. قدوری پڑھی ہے اس سال مطابقی قدوری پڑھی ہے آج تضمنی فقہ پڑھی ہے ہم نے انتظام. تو یہ چیزیں ہیں اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں. یوں بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ مثلا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثلا یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس آج حاتم تائی آیا انتظامی ہے نا اور عقلیہ کی عرفی ہے ٹھیک ہو گیا. اچھا جی اسی طرح جو ہے آج میرے پاس بے حد خوش نویس ماہر عالم ہنسمکھ چہرے والا آیا. ظاہر بات ہے کہ ساری صفتیں کدھر ہو سکتی ہیں انسان بھی ہو سکتی ہے نا اور انسان کے علاوہ تو کسی کی طرف ہمارا ذہن نہیں جائے گا. لیکن اگر یہ چیزیں اس میں نہ بھی ہوں وہ انسان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن جب بھی یہ چیزیں ہوں گی تو انسان ہی میں ہوں گی لازم یہ انتظامی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی آم میٹھا انتظامی ہے نا. سارے آم میٹھے تو نہیں ہوتے پاؤڈر دے مارے دے وہ تو کہتے پیلی پیلی ادرو
وقت رات دیا دور تو رہتا ہے. اچھا جی تو وہ پھر آپ آتے ہیں ذرا انتظار کرو ذرا تھوڑا موسم گزرنا دو. تو بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مثلا میں ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ زید ایک کھاتا پیتا باشعور انسان ہے. اب یہاں انسان کس معنی میں بولا گیا؟ مطابقی تضمنی انتظامی. کھاتا پیتا باشعور انسان نہیں. زید ایک انسان کامل ہے. انسان کامل سے مراد میں نے لیے کھاتا پیتا باشعور ذی عقل. پورا حیوان ناطق لیا ہے نا. پورا حیوان کھاتا پیتا کیا کس میں آتا ہے؟ حیوان میں. باشعور ذی عقل ناطق میں. سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا اب میں یوں کہتا ہوں آخر زید انسان ہے کھائے گا نہیں. یہاں کون مراد دی ہے میں نے؟ آخر ہے زید انسان ہے کھائے گا نہیں. کھانا کس کے ساتھ ہے؟ آخر زید انسان ہے کوئی جانور نہیں. ناطق لیا ناطق. جانور نہیں تو حیوان ہے. یہ مثالیں میری اپنی بنائی ہوئی. آخر زید انسان ہے جانور تو جانور حیوان تو وہ بھی ہے. یہاں حیوان نہیں ہے. تو آپ ان جملوں سے آپ علیحدہ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم بولتے ہیں اور اس میں یہ چیزیں مراد ہوتی ہیں ہمارے. ٹھیک ہو گیا جی. اب چلیں احدھا پہلی قسم المطابقیہ مطابقی وہی ان يدل اللفظ یہ ہے کہ دلالت کرے لفظ. ترجمہ کرتے جائیں علی تمام ما وضع ذلك اللفظ له اوپر اس تمام معنی کے جس پر لفظ کی کو وضع کیا گیا ہے. كدلالة الانسان على مجموع الحيوان والناطق جی جیسے انسان کی دلالت مجموعہ حیوان. اچھا جی وثانی اور دوسری قسم التضمنیہ تضمنی وہی ان يدل اللفظ یہ کہ دلالت کرے لفظ على جزء المعنى مال موضوع له کے جزء معنی پر. موضوع له کے کدلالتی ہی جیسے اس کی انسان کی دلالت علی الحیوان فقط او علی الناطق فقط. ابھی میں نے تین مثالیں بھی دی آپ کو. وثالثها اور تیسری قسم دلالت الالتزامیہ دلالت التزامی. اس میں ایک لازم ہوتا ہے ایک ملزوم ہوتا ہے. ناک کٹا اس میں لازم کون ہے ملزوم کون ہے؟ کٹا ہونا کیا ہے تو ملزوم کون ہے؟ نہیں ملزوم تو وہ ہے نا. نہیں لازم کون ہے؟ ناک لازم ہے اور کٹا ہونا آگے کیا ہے؟ ملزوم. نک نہ ہو تو کٹا کیسے؟ نابینا آنکھ لازم ہے. پتھر کو نابینا کہہ سکتے ہیں. اچھا جی اسی طرح جو ہے بل معنی بل موضوع لہو کے نہ کل پر دلالت کرے نہ جز پر بل اعلی معنی بلکہ ایسے معنی پر دلالت کرے خارج جو خارج میں ہو لازم ہو اس کے ساتھ للموضوع لہو. کس کو؟ موضوع لہو. یعنی جب بھی پایا جائے تو کسی میں پایا جائے کسی اور میں نہ پایا. اچھا جی واللازم لازم کیا ہوتا ہے؟ وهو ما ينتقل الذهن من الموضوع له الیہ. وہ ہے کہ ذہن منتقل ہو موضوع لہو سے اس کی طرف. موضوع لہو سے کدلالت الانسانی جیسے انسان کی دلالت علی قابل العلم قابلیت علم پر. قابل ہے بہت قابل ہے جی. قابل آپ نہ بھی انسان کہیں لوگ سمجھیں گے انسان ہی ہے لیکن ضروری نہیں ہر انسان قابل بھی ہو. ٹھیک ہے جی. بہت ہنسنے والا ہے جی. آپ نہ بھی انسان کہیں سب سمجھیں گے انسان لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسان ہنسنے والا بھی ہو. نہ بھی ہنسے پھر بھی انسان. وصنعت الکتابتی صنعت کا مطلب فن اور فن کتابت پر یعنی کاتب ہے جی. میرے پاس کاتب صاحب آئے ہیں پینٹر صاحب آئے ہیں خطاط صاحب آئے ہیں تو یہ آپ نہ بھی انسان کہیں لوگ سمجھ لیں گے کہ انسان ہی ہے لیکن ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی اس صفت کے ساتھ موصوف بھی ہو. وکدلالتی اور اسی طرح جو ہے دلالت لفظ عما کی علی البصر آنکھ پر. کیا مطلب؟ آنکھ ہے تو نابینا ہے. آنکھ لازم ہے نابینا ہونا ملزوم ہے. آگے اس کے اختتام کر رہے ہیں بعض کا کہتے ہیں کہ دلالت مطابقی
اکیلے بھی ہو سکتی ہے تضمنی اور التزامی کے بغیر، لیکن التزامی اور تضمنی مطابقی کے بغیر ہو سکتے ہیں. کیا کہا میں نے؟ نہ جز نہ لازم ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جز ہے تضمنی، التزام ہے کل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جی کوئی ایک چیز ایسی ہو کہ اس کا جز ہی نہ ہو، وہ مکمل ایک ہی ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن جز آپ جب نکالیں گے تو پہلے کل نکالنا پڑے گا. آپ کسی کا لازم نکالیں گے تو پہلے ملزوم نکالنا پڑے گا. پہلے کیا نکالنا پڑے گا؟ ملزوم کے بغیر لازم کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بتا رہے ہیں آپ. کس طرح؟ دونوں نہیں ہو سکتے، دونوں نہیں ہو سکتے. اچھا، الدلالۃ التضمنیہ والالتزامیہ لا توجدان، کہتے ہیں دلالت التضمنیہ اور التزامیہ لا توجدان نہیں پائے جاتے بدون المطابقت، کس کے بغیر؟ وذالک، اور یہ وجہ یہ ہے لأن الجزء لا يتصور بدون الكل. ترجمہ کریں. جز کا تصور ہی نہیں ہو سکتا کل کے. وكذا اللازم بدون الملزوم، اور اسی طرح لازم بغیر ملزوم کے. والتابع لا يوجد، اب اصول بتا رہے ہیں. اصول یہ ہے والتابع تابع لا يوجد نہیں پایا جاتا بدون المتبوع متبوع کے. وہ ہے مطابقی متبوع ہو گیا اور یہ دونوں تابع ہو گئے. تابع کس طرح اس کے بغیر پایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، سر ہے تو ٹوپی ہے نا. امام کے بغیر مقتدی نہیں ہوتے. اچھا جی، مطلب ٹھیک ہے، مقتدی کا پیچھے نبی ہونا سن اگر نہ فرشتے جنات اللہ اکبر اسنا سن. اچھا، لیکن مقتدی نہیں آتے پیچھے اس جن امام دے پیچھے اس فرشتے امام. اچھا، والمطابقت، اور مطابقت قد توجد کبھی پایا جاتا ہے بدون ہما ان دونوں کے بغیر. سنیں جی، اب انہوں نے یہ مثال تو نہیں دی کہ مطابقی کل پایا جائے جز اور لازم نہ ہو. مثال انہوں نے دی نیچے حاشیے میں دی ہوئی ہے. حاشیہ نمبر 2 دیکھیں سر. حاشیہ نمبر 2 میں مثال دی ہے، کہتے ہیں مثالیں دو طرح بن سکتی ہیں. کتنی طرح بن سکتی ہیں؟ اما الاول، انڈر لائن کریں نمبر 1. حاشیہ نمبر 2 میں اما الاول نمبر 1. نمبر 1 یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا کل ہو جس کا جز اور لازم نہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات واجب تعالیٰ وجود باری. میرا آپ کا جز سارا، ہمارے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں. جز ہے نا. اور اللہ جزوں سے، اجزاء سے، جسم سے، اس لازمات سے کیا ہے؟ واجب تعالیٰ. سال ٹھیک دی ہے نا. اور اس کا لازم بھی بئی معنی کہ وہ لازم اس کے ساتھ لازم ہو، اور بئی معنی کہ نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، ہو تو اسی کے ساتھ ہو. یہ باتیں بھی اللہ کے ساتھ کی جا سکتی، اس لیے واجب تعالیٰ. اچھا، دوسری مثال ہوتی ہے عقول مجردہ، عقل مجرد، محض عقل. محض عقل جز کو قبول نہیں کرتی، لازم کو بھی قبول نہیں کرتی. اچھا جی، اسی طرح واما ثانی، کہتے ہیں یہ ایک صورت ہو گئی ہے کہ ایسا کل جس کا جز لازم نہ ہو، جز اور لازم. دوسری صورت کہتے ہیں فَلِأَنَّا نَعْقِلُ كَثِيرًا مِنَ الْمَعَانِ مَعَ الْغَفْلَةِ عَنْ غَيْرِهَا. بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کل کے جز لازم ہوتے ہیں لیکن آپ بولتے وقت اس کا کوئی لحاظ کہ اس کا جز بھی ہے، اس کا لازم بھی ہے، تو وہ بھی اسی درجے میں آ جاتا ہے. گویا کل ہے جز لازم، یعنی حقیقت میں ہے لیکن آپ نے اس کا لحاظ تصور کیا. وہ بھی مثال بن سکتا ہے. کتنی مثالیں ہو گئی ہیں؟ دوسری مثال کو سمجھیں کہ بسا اوقات علیم صاحب کسی کل کا جز اور لازم ہوگا لیکن آپ بولتے وقت ان کا لحاظ تو کہتے ہیں مال غفلتی. غفلت مطلب آپ ذہن ہی نہیں گیا اس طرح. تو کہتے ہیں پھر بھی یہ کیا ہے؟ ایسا کل ہو گیا جس کا جز آپ نے تصور نہیں کیا. پہلا ایسا کل ہو گیا جس کا جز اور لازم ہے ہی نہیں. یہ دو مثالیں دیکھیں، عاشق کو ساتھ ملائیں گے بات پوری سمجھ آ جاتی ہے. اس کو سمجھ گئے آپ جی؟ آگے کہتے ہیں والمطابقت قد توجد بدونهما لجواز ان يوضع اللفظ، یہ کہ
جائز ہے کہ پایا جائے کوئی لفظ وضع کیا گیا کوئی لفظ لمان ایسے معنی کے لیے بسیط جو بسیط ہو. بسیط کا کون سا معنی ہوتا ہے؟ جس کا جز نہ ہو. بسیط مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. بسیط ہاں بسیط کس مقابلے میں بولا جاتا ہے؟ مرکب کے. بسائط اس کی جمع ہے. بسائط مرکب کی جمع مرکبات. یہ آگے ایک پوری بات آ رہی ہے موجہات میں. لا جز له اس کا کوئی جز بھی نہیں ہوتا ولا لازم له اس کا کوئی لازم بھی. فین قلتا سے سوال کر کے جواب دے کے بات کو ختم کر رہے ہیں. اب قلتا سے سوال سنیں ذرا میری طرف توجہ کریں. قلتا سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسا کل بھی ہوتا ہے جس کا جز نہیں ہوتا؟ اور نہ ہوا تو کم از کم اتنا تو ہوگا نا کہ یہ ایسا کل ہے جس کا جز نہیں ہے, جس کا لازم. تو اس کا جز نہیں ہے, اس کا لازم نہیں ہے, یہ خود ایک لازم ہے. نہیں سمجھائی بات؟ یہ نہ ہونا, اس کا کوئی جز نہ ہونا, اس کا لازم نہ ہونا بھی ایک لازم ہے. تو لازم سے بغیر پھر بھی نہیں ہے. یہ عجیب سی گل کی. یعنی جب آپ کہیں گے یہ ایسا کل ہے جس کا جز اور لازم نہیں ہو سکتا, تو نہیں ہو سکتا یہ جو آپ نے حکم لگایا ہے یہ بھی لازم ہے. آخر یار خدا دا واسطے جان چھوڑے تو کی کٹ چلے جائیں. اب انہوں نے آگے سے جواب دیا ہے حضرت ہماری مراد یہاں پر اللازم البین ہے. اللازم البین. اب میں لازم بین کی تشریح یہاں نہیں کرتا, آگے اس کی تشریح آ رہی ہے, وہیں اپنے مقام پر کروں گا. اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ لازم کی دو قسمیں ہیں. لازم کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو. اس میں صرف نام نوٹ کر لیں, مثالیں آگے آئیں گی. لازم البین نمبر 1, غیر لازم البین 2. ٹھیک ہے. اچھا اس کی آگے دو قسمیں ہیں, بالمعنی الاعم, اس کی بھی دو قسمیں ہیں, بالمعنی الاعم اور بالمعنی الاخص. اس کی بھی اسی طرح دو قسمیں ہیں. اچھا جی, اچھا سمجھ گئے اس بات کو جی؟ لازم البین غیر لازم البین, اس کی قسمیں بالمعنی العام بالمعنی الخاص, اس کی بھی یہی دو قسمیں. تو ہم نے کون سا مراد لیا ہوا ہے؟ اچھا جی, چنانچہ ہم نے یہاں پر لازم البین مراد دیا. وہ کون سے؟ ینتقل الذہن من المنظوم الیہ, ذہن کا ملزوم سے اس کی طرف منتقل ہو جانا. لیس وقولک لیس غیرہ, یہ جو تمہارا قول ہے کہ یہ ایسا ہو اس کے علاوہ نہ ہو, یہ تو لازم پھر بھی ہر ایک کو پڑا ہے. کہتے ہیں لیس من اللوازم البینہ, لوازم بینہ سے نہیں ہے, غیر بینہ سے, غیر لازم بینہ سے, لہذا ہمارے اوپر کوئی اشکال نہیں آئے گا. لأن کثیرا ما نتصور المعانی, کہتے ہیں ہم بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی تصور تو کرتے ہیں معانی کا, ولا یخطر ببالنا معنی الغیر, ان معانی کے ساتھ غیر معنی کا تصور دل سے کبھی کھٹکا بھی پیدا, دل میں کبھی کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوتا. فضلاً چے جائے گی, فضلاً کرنے کے لیے چے جائے گی, عن کونہ لیس غیرہ, چے جائے گی اس کا غیر ہو, چے جائے گی لیس غیرہ, چے جائے گی اس کا کوئی غیر مراد لیا جائے. غیر تو بہت دور کی بات ہے, کبھی کھٹکا بھی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا. آئی بات سمجھ جی؟ تو یہ اللہ کی فضل سے آپ پہنچ آئے ہیں جی دلالات کی بات پوری کر کے, مفرد اور مرکب کر کے. ٹھیک ہو گیا؟ چلیں جی.